بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر جنت میں رہنے کا حکم دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اس وقت تنہا ہی انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ہر کھانے پینے رہنے سہنے کی چیزیں مہیا تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بس کمی تھی تو ایک انسان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں فصلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی اماں حوا دونوں ہی جنت میں بہت خوش خوش رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو فرمایا تھا کہ جنت میں فلاں درخت کے پاس مت جانا اور نہ اس درخت میں سے کوئی پھل کھانا۔ اس درخت کے علاوہ جہاں دونوں کا دل چاہے چلے جانا، کھانا پینا آپ کو کھلی اجازت ہے۔ اگر آپ فلاں درخت کے پاس گئے یا اس کا پھل کھایا تو تم جنت کے خزانوں سے محروم ہو کر رہ جاؤ گے۔ اس وقت ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت سانپ اور مور بھی حضرت اماں حوا اور آدم علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ جنت میں اور جنت کے باہر ہر جگہ سیر و سیاحت کرتے رہتے تھے۔ ایک دن وہ دونوں جنت سے باہر سیر کر رہے تھے کہ ان کی ملاقات شیطان سے ہو گئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ تم مجھے جنت میں لے جاؤ، میں تمہارا ہمیشہ کے لیے شکر گزار رہوں گا۔ مور اور سانپ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے نکال دیں گے۔ شیطان نے دونوں کو بڑے واسطے دیے، یہاں تک کہ مور تو شیطان کی باتوں میں نہ آیا، جبکہ سانپ نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تم میرے منہ میں داخل ہو جا، میں تمہیں جنت میں لے کر جاتا ہوں۔ اس طرح تم جنت میں چلے جاؤ گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شیطان نے سانپ کی بات کو مان لیا اور سانپ نے اپنا منہ کھولا اور شیطان اس کے منہ میں بیٹھ گیا۔ جب شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھا تو سانپ نے اپنا منہ بند کر لیا۔ مور نے سانپ کو اپنے پنجوں سے اٹھایا اور جنت لے کر چلا گیا۔ جنت میں داخل ہو کر سانپ نے منہ کھولا اور شیطان باہر آ گیا۔ سانپ کے منہ سے باہر آنے کے بعد شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی اماں حوا سے ملاقات کی۔ شیطان نے ان دونوں کو کہا کہ تم اس خوبصورت درخت کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے آدم اور بی بی حوا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہوا ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بہت زیادہ زور لگایا کہ اس کا پھل کھا لو۔ حضرت آدم اور حضرت حوا اس کی باتوں میں نہ آئے۔ چند دن گزرنے کے بعد شیطان کو موقع مل ہی گیا۔ اس نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام سو رہے ہیں۔ وہ بی بی حوا کے پاس گیا اور ان کو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پھل کھانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ تم یہ پھل کھا لو اور ہمیشہ کے لیے یہاں کے نہ ہو جاؤ۔ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، انہوں نے اس درخت سے پھل توڑا اور کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جاگے تو ان کو بھی اس درخت کا پھل کھلا دیا۔ دونوں کا اس پھل کو کھانا ہی تھا کہ دونوں کے جسم تجنتی لباس غائب ہو گئے اور جسم ننگے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو حکم دیا کہ میں نے تم سے فرمایا تھا کہ اس کے پاس مت جانا، تم دونوں نے اس کا پھل کھا لیا اور خود کو بڑے گناہ میں مبتلا کر لیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو دونوں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو معاف تو کر دیا پر ان کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ تم کو ایک مخصوص وقت کے لیے زمین پر بھیج رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کی ساری خوبصورتی کو ایک لمحہ میں ختم کرتے ہوئے ان کو بھی جنت سے باہر نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کو فرمایا کہ تم دونوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ تم نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شیطان کو جنت میں داخل کیوں کیا۔ مور نے جس ٹانگوں کے ذریعے شیطان کو جنت میں داخل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگوں کی خوبصورتی کو چھین کر بدصورت بنا دیا۔ سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں رکھ کر اسے جنت میں داخل ہونے کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے سانپ کے منہ سے ساری خوشبو کو ختم کرتے ہوئے اس کے منہ میں زہر بھر دیا تھا۔